ہمیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دے دیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، سنی ماؤں کے بیٹے آج بھی اپنے خون سے بیت المقدس پر پہرا دے کے دکھا دیں۔ افواج پاکستان کا جس طرح فرض ہے واگا بارڈر سے انڈین فورس کو آگے نہ آنے دینا، اس سے کہیں بڑا فرض ہے مسجد اقصی کی حفاظت کرنا۔ اعلان کیا جائے کہ پاکستان کی فوج بیت المقدس کی حفاظت کے لیے پہنچ رہی ہے، اور اگر ان کی کوئی مجبوریاں ہیں تو رب کعبہ کی قسم ہمیں تو اجازت دے دیں کہ مسجد اقصی کے دروازے توڑ کے اندر نمازیوں کو چھلنی کیا جا رہا ہے، اور یہ آج بھی خواب خرگوش میں ہیں۔ یعنی ان پر کیا بیت رہی ہے اور کیا ہو چکا ہے اور آگے اس کے اوپر کیا کچھ مرتب ہونے والا ہے، ان کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ یہ تو مزید سوچ رہے ہیں کہ کس نے تسلیم کیا وہ کیا فوائد لے رہا ہے، ہم بھی کریں، ہمیں بھی وہ فوائد ملیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يحج البیت، فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ زمانہ نہ آ گیا کہ جب بیت اللہ کا حج چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یعنی حرمین شریفین کی یہ صورتحال اور شریعت میں تبدیلی، صفوں کے انداز میں تبدیلی، اور ان جگہوں میں داخلے کے لیے جو سرٹیفکیٹ اور پابندیاں اور پورا نظام حج درہم برہم، دجال کو سپورٹ کرنے کے لیے جو فوجیں بنے گی، دجال کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ٹولے نکلیں گے، اور دجال کے حمایت میں جو دجال کے کہنے پر لوگ فوراً گمراہ ہو جائیں گے، وہ سارے لاؤ لشکر معاذ اللہ پورے تیار ہو چکے ہیں۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ دجال کے مقابلے میں جب لشکر نکلے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، کیونکہ یہ جو فلسطین والا مسئلہ ہے نا، اس میں یہ زیادہ فوکس اس لیے ہے کہ یہ فلسطین کے اندر یروشلم میں بیت المقدس کے قریب باب لد ہے، اس باب لد کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، یعنی اس کے قتل کرنے کی جگہ بھی سرکار نے بتائی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، اور فرمایا جو عیسیٰ علیہ السلام کی فوج میں بندے ہوں گے، انی لأعرف اسماءہم و اسماء آبائہم و الوان خیولہم، فرمایا میں اپنے ان مجاہدوں کے نام جانتا ہوں، ان کے باپ دادا کا نام بھی جانتا ہوں، اور میں تو ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ اب دجال ہے اب اس وقت کہاں، وہ کس مخلوق کا حصہ ہے، وہ کوئی جانور ہے یا کوئی انسان ہے، اس کے علامات، اس کے ساتھی، اس کے نکلنے کا وقت، یا اہل فلسطین ینظرکم رسولکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ینصرکم، اللہ ینصرکم، اللہ ینصرکم بجاہ نبیہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، وقد اخبر رسولکم صلی اللہ علیہ وسلم انکم علی الحق، انکم علی الحق لا یضرکم سہیون ولا ساکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین
سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی نہایت ہی اہم رات میں ختم قرآن مجید برہان رشید کی اس نشست میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے بندہ ناچیز کو اس سال 39ویں مرتبہ تراویح میں قرآن مجید سنانے کا شرف عطا فرمایا، اور یہ محض اس کی توفیق سے ہے۔ میٹرک کے بعد میں نے حفظ کیا تھا تقریباً 7 ماہ کے اندر، اور اسی سال پہلا مصلی سنایا، اور پھر یہ اللہ کا فضل ہے کہ تسلسل ٹوٹا نہیں، ہر سال ہی مصلی سناتا آیا ہوں۔ 11واں بغداد شریف میں سنایا تھا، اور 2 بار مدینہ منورہ میں بھی سنانے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ قرآن کے لحاظ سے جو امت پر حقوق ہیں، ساری زندگی کوشش ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی میں گزرے، کیونکہ اس قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اور بالخصوص اس کی اقامت کے لیے کہ قرآن قائم ہو جائے،
جد و جہد کرنا یہ بہت بڑا فریضہ ہے، چونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے اہل کتاب کو فرما لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہ اہل کتاب اس وقت تک تم صفر ہو جب تک تم تورات کو انجیل کو قائم نہ کر لو۔ یعنی یہ بات ان سے کی جا رہی تھی جب ان کا عہد گزر چکا تھا، قرآن نازل ہوا کہ تمہیں تمہاری کتاب دی گئی تو تم اسے قائم نہیں کر سکے، تو رزلٹ تمہارا کیا؟ لستم علی شیء، نکرہ تحت النفی ہے، یعنی تمہارے 100 میں سے ایک نمبر بھی تمہارا نہیں، کیونکہ تم نے قائم نہیں کیا۔ بخاری شریف میں حضرت سفیان کا قول ہے کہ یہ آیت میں جب قرآن میں پڑھتا ہوں تو سب سے زیادہ مجھ پر خشیت، خوف اور کپ کپی اس آیت کی وجہ سے طاری ہوتی ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ اہل کتاب اگر اپنی کتاب کو قائم نہ کریں تو وہ زیرو ہیں۔ تو قرآن والوں تم بھی دھیان کرنا، اگر تم قرآن قائم نہ کر سکے تو پھر تمہاری کیا حیثیت ہوگی؟ تو ایک ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن پڑھنا، حفظ کرنا، اس کا معنی سمجھنا، مفاہیم، پھر اس کی تدریس کرنا، اس پہ خود عمل کرنا، لیکن اقامت اس سے آگے کا مقام ہے جس کا اس امت سے مطالبہ ہے کہ قرآن کے نظام کو اللہ کی زمین پر قائم کرنا، اصل اس کا مطالبہ ہے ہم سے۔ لیکن چونکہ یہ پہلے سارے مراحل ہوں گے تو نظام قائم ہوگا، اگر پڑھنا ہی نہ آئے، سمجھنا ہی نہ آئے، اس سے احکام کا حل کرنے کا ہی سلیقہ نہ آئے تو پھر اس کا نظام قائم کیسے ہوگا؟ لیکن ہم تو ابھی پہلے مراحل میں ہی ہیں، لیکن ہمارا سٹاپ جو ہے آخری کہیں آگے ہے، جس کے لیے ہم نے الیکشن میں بھی حصہ لیا کہ اتمام حجت ہو جائے قیامت کے دن کے لیے، اور اس کے مضامین بھی ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا لَيَنْتَقِضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامَ عُرْوَةً عُرْوَةً، کہ ایک ایک کڑا اسلام کا ٹوٹے گا، تو تم پہلے کڑے کو نہ ٹوٹنے دو۔ تو پہلا کڑا نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، حج کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، پہلا کڑا حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخرہن الصلاۃ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری حملہ نماز پہ ہوگا۔ تو آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، مسجد اقصیٰ میں نماز کے اندر مصلی چھین لیے گئے، نمازی ان کے لاشیں تڑپنے لگے، اور ابھی تک یعنی آگ برسائی جا رہی ہے۔ سرکار کے فرمان نے تو پہلے بتایا تھا کہ پہلے تمہاری نماز کو نہیں چھیڑیں گے، پہلے تم سے حکومت لیں گے اور پھر تمہیں نماز بھی نہیں پڑھنے دیں گے۔ تو جہاں پہلے ایسا ہوا وہاں تو یہ نوبت آ چکی ہے، اور ہم اس لیے اپنے ملک میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج نماز کی تبلیغ کرنا آسان ہے، نظام کی تبلیغ کرنا بڑی مشکل ہے۔ حالانکہ نماز کی تبلیغ کا ثواب تھوڑا نہیں، بہت بڑا ہے اور بہت لازم ہے، مگر آج کا نام نہاد سیاسی اس کو اپنے خلاف نہیں سمجھتا کہ یہ میرے خلاف تقریر ہو رہی ہے، اور نظام کی تقریر کو محلے کے کونسلر سے لے کر وزیر اعظم تک سب سمجھتے ہیں ہمارے خلاف ہو رہی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اس واسطے ان موضوعات پر تقریریں کرنا بھی آسان ہے، تقریریں کروانا بھی آسان ہے، تنظیمیں بنانا بھی آسان ہے، اور نظام سے ٹکر لینا یہ وہ ٹکر ہے جو ابو جال کے خلاف تھی اور آج امریکہ کے خلاف ہے۔ اس واسطے مکی زندگی میں کوئی غزوہ نہیں ہوا کہ دعوت اس وقت نماز کی تھی
اور مدنی زندگی غزوے ہی غزوے ہیں کہ دعوت نظام کی تھی۔ آج بھی یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز ہی کو حیثیت تھوڑی ہے، سرکار نے فرمایا تھا کہ اس کو کفر پہلے برداشت کر لے گا، پسند نہیں ہے اس کو۔ آج بھی تمہیں کوئی خبر مل جائے گی کہ امریکہ نے وائٹ ہاؤس میں افطار پارٹی کروائی ہے اور وہاں مسلمانوں نے اذان پڑھی ہے اور وہاں جماعت ہوئی ہے، لیکن وہ امریکہ جب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا ہے تو جو ایسا کرے اس کو یوں دباتا ہے کہ اس کی خبر بھی زمانے میں نہ رہے، کیونکہ وہ کہتا ہے نیو ورلڈ آرڈر میرا نظام ہے کائنات پر، اور مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میرا نظام ہے کائنات پر۔ یہ اصل میں جنگ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، یہ 4 بار بخاری شریف میں آئی ہے، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدیں ہیں، آپ کے مدارس ہیں، آپ کے لیے سب کچھ ہے، لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا جان لو کہ زمین کا وارث اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی زمین پر کنٹرول، زمین پر نظام، زمین پر اقتدار، یہ ساری زمین وراثت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر جن کے نبی کی ہے وہ وارث ہیں۔ یعنی یہ اسرائیل جو ولد الحرام ایک سلطنت بنی، صرف وہ ہی نہیں، پوری کائنات جہاں واشنگٹن کا وائٹ ہاؤس ہے اس جگہ کی رجسٹری بھی غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ اتنا سیریس حکم تھا کہ چونکہ آخر تک ہمیشہ کے لیے نبوت آپ کی ہے، دین آپ کا چلنا ہے، اور اس دین میں جب تک دین والوں کے پاس زمین نہ ہو تو سارے دین پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا، یعنی اس سارے دین پہ حجرے میں بیٹھ کے عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ دین ہے ہی ایسا کہ اس کا کچھ حصہ بازاروں کے لیے ہے، کچھ کھیتوں کے لیے ہے، کچھ پہاڑوں کے لیے ہے، دریاؤں صحراؤں کے لیے ہے۔ اس واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کر اللہ کی محبت اور اللہ کی طرف جانے والی عبادات کا درس کون دے سکتا ہے؟ ان سارے دروس کے سوا یعنی ان کے ہوتے ہوئے سرکار نے فرمایا کبھی بھی زمین کے اقتدار سے غافل نہ ہونا، کیونکہ یہ رب کے دشمنوں کے لیے نہیں، یہ اللہ کے بندوں کے لیے ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور یہ آج یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حرف ہمارے سامنے ہے، اور اس وقت جو صورتحال یعنی ایک جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے وہاں پر فلسطین میں، تو اس ساری صورتحال کے اسباب، نتائج، ہر شے کا اس کے اسباب کیا ہیں اور چھٹکارا کیا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بیان فرما چکے ہیں۔ کمی ہم میں ہے کہ ہم پڑھ نہ سکیں، یا پڑھ کے سنا نہ سکیں، یا سن کے پھر نبھا نہ سکیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قیامت تک کے لیے سارے حالات بتائے، جو کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالب میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نبی آتے رہے اللہ کی طرف رستہ بتانے کے لیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند سالوں کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے اللہ کے دین کی کامیابی کے لیے تشریف لائے۔ تو آپ نے اس وقت یعنی نگاہ اٹھا کے قیامت تک کی شاہراہ اسلام کو دیکھا کہ 14ویں صدی میں کس علاقے سے گزرے گی، 15ویں صدی میں حالات کیا ہوں گے، 18ویں صدی کیسے ہوگی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اتنا علم دیا کہ آپ نے اپنے خطبات میں فرما دیا کہ مثال کے طور پر کہ 14ویں صدی میں یوں گزرنا ہے، دائیں مڑنا ہے، پھر بائیں مڑنا ہے، پھر سیدھے جانا ہے، پھر آگے گھاٹی ہوگی، پھر اس کے بعد یہ سب کچھ سرکار تو بتا کے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نماز فجر سے شروع ہوئے تو سارا دن کوئی ایک چیز بھی نہیں چھوڑی
قیامت تک کی سب کچھ بتا دیا، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے۔ فحافظہا من حافظہا وناسیہا من ناسیہا، کہا جس نے یاد کیا اس نے یاد کیا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی، سب کچھ بیان کیا۔ تو وہ جو سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان کیا، آج یعنی سب سے پہلا المیہ تو یہ ہے کہ اس کا پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ یعنی ہمارے لیے مشکل کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت نصاب امت دیکھو کہ امت کے بچے کیا سبق پڑھ رہے ہیں، تو نصاب تمہیں قرآن و سنت والا پڑھنے والے نصاب وہ صرف 2% ملیں گے، اور 98% تو وہ پڑھی وہ رہے ہیں کہ جو ایک ضمنی چیز ہے برائے ضرورت، کبھی کبھی جس کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو کچھ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کے لیے تو پڑھنے کے لیے کوئی معاشرے میں اٹریکشن ہی نہیں کہ میرا بچہ وہ پڑھے کہ جو دین میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور اتنا اسپیشلسٹ بن جائے کہ ہر زمانے کے اندر جب کوئی نیا مسئلہ اٹھے تو اسے پتہ چلے کہ اس کے بارے میں تو سرکار یہ فرما کے گئے ہیں۔ یعنی ایسے ماہرین امت میں موجود ہوں اور پھر ان کا ہر طرف ہلکا اثر ہو اور آگے کے لیے بنتے رہیں، تو پھر اس کا گزارا ہوگا، چونکہ اس نے جانا ہے جنت میں اور رستہ بتایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور ذکر اس کا پورا کتابوں میں ہے۔ اور اگر یہ ساری زندگی آکسفورڈ اور کیمبرج میں ہی رلتا پھرتا رہے تو اسے کیا پتا ہوگا کہ 15ویں صدی میں اس رستے کے پرابلم کیا ہیں اور سرکار نے کیسے گزرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یعنی امت کے اندر اس چیز کی بے بسی ہے کہ اتنا دوسرے علوم کی طرف ہمیں اٹریکشن دی گئی کہ کوئی ادھر آنے کو تیار ہی نہیں، اور اگر کوئی آئے تو اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ وہ آ کیوں گیا ہے، اور اصل یعنی لاہے عمل جو ہے وہ اس میں ہے، جو دین جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ نے عطا کیے۔ یعنی اگر ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ فرض کرو چشم تصور میں کہ امت کا سب سے پہلا حصہ جن کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہا جاتا ہے، جو سب سے افضل ہیں، سب سے آگے ہیں اور اس امت کے بڑے لیڈر ہیں، ان کے بچوں کا پڑھنے کا نصاب کیا تھا، کیا پڑھائی ہوئی اس وقت، پھر تابعین میں پڑھائی کیا تھی۔ وہاں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے چند ورقے دیکھے تو سرکار غصے ہوئے حضرت عمر پر اور فرمایا اوا متحوکون انتم یا عمر یا ابن الخطاب، فرمایا یہ تم اپنے آپ ہی شروع کر دیتے ہو پڑھنا اس طرح۔ فرمایا چہرے کا رنگ سرخ تھا، فرمایا جنہیں رب نے آخری کتاب دی ہے وہ ہاتھوں میں دوسرے ورقے کیوں اٹھائے پھرتے ہیں؟ حالانکہ اگرچہ وہ حقیقی تورات اب نہیں تھی، بدلی ہوئی تھی، لیکن تھی تو اللہ کی کتاب، اس کا ایک حصہ تھا، وہ کسی بندے کی لکھی ہوئی تو نہیں تھی۔ یعنی جو آج یعنی اتنا ہم نے لوگوں کے گھڑے ہوئے علوم اور ان چیزوں کو اتنی ترجیح دے لی، اور اثر جو نصاب ہے جو سرکار پڑھاتے رہے، جو سرکار نے دیا، اب سوچو تو صحیح چند ورقے جو دیکھ کے اتنے سرکار ناراض ہوئے، تو آج جب امت صبح بستے لے کر کالجوں میں جانے والے لڑکے جن کتابوں کے اندر آگے پھر اتنا ہیر پھیر ہے، اور اگر چلو ہوتا گزارے کے لیے ضرورت کے لیے 100 میں سے 5% وہ پڑھنا چلے جاتے، 95 اصل اپنا دین پڑھ رہے ہوتے، تو پھر تو اس کا جواز بھی نکلتا۔ اب سرکار کتنے ناراض ہوتے ہوں گے کہ میرا اصل ورثہ لینے والا کوئی نہیں۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ علم میری وراثت ہے، اور جو اسے حاصل کرے فمن اخذہ اخذ بحظ وافر،
فرمایا جو میرا علم پڑھے شاٹ نہ پڑھے، چھوٹا نصاب نہ پڑھے، تھوڑا نہ پڑھے، فرمایا زیادہ میرا حصہ لے، زیادہ لے۔ تو یعنی یہ ایک علیحدہ سازش تھی اور ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں امپارٹینس دوسری طرف کی ڈال دی جائے کہ ادھر تنخواہ اچھی ہے، ادھر عہدہ اچھا ہے، ادھر ویزا ملے گا، نیشنلٹی ملے گی، اس طرح کی صورتحال، اور ادھر ہو سکتا ہے کہ حکومت ان کو اپنے گھر بھی لقمہ نہ کھانے دے اور ان کے لیے مسائل ہوں گے، مصائب ہوں گے۔ تو اس بنیاد پر یعنی چھوڑتے چھوڑتے دین والا راستہ امت ساری دوسری طرف جا بیٹھی۔ اب ان کا دل بھی ہو دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے، تو کتنے ایسے ہیں کہ جن کے صرف نام اسلامی ہیں مگر دماغ تو انگریزی ہے، ان کے اندر سوچ غیروں کی ہے۔ اب یہ ہے اصل مسئلہ، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا۔ اگر بندے کو یہ پتا ہو کہ میرا نقصان ہو رہا ہے تو وہ تو کور کرنے کی کوشش کر لیتا ہے، اور جو خوش ہو کہ میرا تو ہو ہی نہیں رہا، میں تو بڑا فائدے میں ہوں، میں نے تو بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، تو وہ اپنا پھر نقصان کیسے کور کر سکتا؟ تو یہی صورتحال کہ اصل آج کے لحاظ سے جو قرآن و سنت کی رہنمائی ہے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل کی گئی ہے، کی جا رہی ہے، اور پوری سامنے نہیں، جس کی وجہ سے یہ انحطاط ہے کہ دجال کی جو گروپ ہیں، دجال کی جو لابی ہے، وہ اس وقت قوت میں آ چکی ہے۔ یعنی یہ آج کے موضوع کا مطلب نہیں کہ دجال کوئی پرسوں ظاہر ہونے والا ہے یا 2-4 سال بعد، اس کے لحاظ سے جو تیاری ہے، نیٹ ورک ہے اس کا، اور دجال کو سپورٹ کرنے کے لیے جو فوجیں بنے گی، دجال کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ٹولے نکلیں گے، اور دجال کے حمایت میں جو دجال کے کہنے پر لوگ فوراً گمراہ ہو جائیں گے، وہ سارے لاؤ لشکر معاذ اللہ پورے تیار ہو چکے ہیں۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں جو رہنمائی کی، وہ اتنے تفصیلی خطبات ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں۔ آج کا یہ موضوع چونکہ آگے سحری کا وقت بھی قریب ہو جائے گا، تو میں ایک صرف ٹچ دے رہا ہوں، آگے مسلسل اس پر بہت سے موضوعات اللہ نے وقت دیا تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس کے اندر یعنی دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس سے بڑا فتنہ کائنات میں نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کے اندر، یا ایھا الناس انہا لم تکن فتنہ علی وجہ الارض منذ زرع اللہ ذریۃ آدم، کہ جب سے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روئے زمین پر لم تکن فتنہ اعظم فتنہ من الدجال، یعنی کوئی فتنہ بھی دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہیں ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کے لیے کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا حَذَرَ أُمَّتَهُ مِنَ الدَّجَّالِ، اور اللہ نے جتنے نبی بھی بھیجے، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا کہ دجال آئے گا، دجال یہ کرے گا، بچ کے رہنا، اس کے وسوسوں سے بچنا۔ اگرچہ رب نے فائنل کیا ہوا تھا کہ دجال نے آنا ہے آخری امت کے اختتام پر، لیکن ہر نبی نے ڈرانا ضروری سمجھا، یعنی ایسے اسباق میں سے تھے کہ نسل در نسل
قوم میں تیاری رہے، اگرچہ کسی آنا بعد میں ہے لیکن ان کے اندر ڈر خوف رہے کہ یہ اس کا مقابلہ کرنے سے غافل نہ ہوں، تیار رہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آگے میں وہ حدیث پڑھوں گا، سرکار نے فرمایا اگر میرے ہوتے ہوئے وہ آ گیا تو میں بچا لوں گا، اور بعد میں پھر اللہ نگہبان ہے، اللہ خلیفتی، اللہ میرا خلیفہ ہے، یعنی پیچھے وہ سنبھالے گا۔ تو اس پر محدثین نے بات کی کہ سرکار کو جب پتا تھا کہ آنا ہی بعد میں ہے تو پھر یہ درمیان میں آپشن کیوں کہ اگر میرے ہوتے آ گیا؟ تو اس پر محدثین نے لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد تھا کہ بے خوف کوئی نہ رہے، یعنی یہ نہ ہو کہ کوئی کہ بڑی دور کی بات ہے، پتہ نہیں کب آئے گا، اب جو ہے وہ اس کا فتنہ نہیں ہے، اب اس کی سازش نہیں ہے، چونکہ اس کے گروپ کا ہوم ورک جو ہے وہ شروع ہوگا پہلے سے ہی کافی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر یہ درمیان میں فرما دیا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے آیا تو پھر تو میں بچاؤں گا تجھے، اور اگر بعد میں آئے تو پھر اس کے لیے یہ کرنا۔ تو ادھر کیا ہے، ہر نبی اپنی امت کو ڈراتے رہے دجال سے، تو یہ اتنا لازمی سبجیکٹ ہے، اس سے بچاؤ، اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ سب نے ہی اس سے ڈرایا ہے، اور فرماتے وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، فرمایا میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ یعنی یہ مقصد تھا کہ آج تک وہ نہیں آیا، اب تم سے تو وہ ٹڑے گا نہیں، کیونکہ تم آخری امت ہو، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ تو مطلب کیا پتا، رب نے بلا وجہ تمہیں سرداری نہیں دی امتوں کی، تم نے سب سے بڑے فتنے کا مقابلہ کرنا ہے، اور میں آخری نبی ہوں، میری امت ہی یہ اعصاب رکھے گی کہ جو دجال کا مقابلہ کر سکے گی۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ دجال کے مقابلے میں جب لشکر نکلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، کیونکہ یہ جو فلسطین والا مسئلہ ہے نا، اس میں یہ زیادہ فوکس اس لیے ہے کہ یہ فلسطین کے اندر یروشلم میں بیت المقدس کے قریب باب لد ہے، اس باب لد کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، یعنی اس کے قتل کرنے کی جگہ بھی سرکار نے بتائی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، اور فرمایا جو عیسیٰ علیہ السلام کی فوج میں بندے ہوں گے انی لأعرف اسماءہم و اسماء آبائہم و الوان خیولہم، فرمایا میں اپنے ان مجاہدوں کے نام جانتا ہوں، ان کے باپ دادا کا نام بھی جانتا ہوں، اور میں تو ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اب یہ بھی جو خطبات ختم نبوت ہیں 10,000 سے زائد، ان میں سے ختم نبوت کی ایک تقریر ہے کہ چونکہ میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو، اس نے نکلنا ہے۔ وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةً، یہ جو لا محالہ لفظ تم اردو میں بھی بولتے ہو، ہوا خارجٌ فیکم لا محالہ، فرمایا اس نے تمہارے اندر اس دنیا میں ضرور نکلنا ہے، فیکم یعنی میری امت جو قیامت تک کی ہے اس میں اس نے نکلنا ہے، خارجٌ۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ میں بڑی حکمت ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اس نے پیدا ہونا ہے، اس نے خارج ہونا ہے، یعنی بتا دیا کہ وہ پیدا ہوا ہے، وہ پہلے سے موجود ہے، اور اس کے خروج کا ایک وقت ہے، اس نے نکلنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن يَخْرُجْ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ، اگر وہ نکلا میرے ہوتے ہوئے
فانا حجیج لکل مسلم، اور ہر مسلمان کو میں بچا لوں گا۔ وَإِن يَخْرُجْ مِن بَعْدِي، اور اگر میرے وصال کے بعد نکلا، فَكُلٌّ حَجِیجُ نَفْسِهِ، پھر ہر ایک نے اپنا دھیان کرنا ہے۔ وَاللَّهُ خَلِیفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، یہاں یعنی ایک خاص مفہوم میں سرکار نے اللہ پر اپنے خلیفے کا لفظ بولا۔ وَاللَّهُ خَلِیفَتِی، رب میرا خلیفہ ہے، اللہ میرا خلیفہ ہے، عَلَى كُلِّ مُسْلِم، ہر مسلمان پر، یعنی پھر یعنی جتنا ظاہری حیات میں ہوتے ہوئے میرے اوپر ہے کہ میں بچاؤں، اتنا پھر بعد میں نہیں، پھر اللہ نگہبان ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور آگے پھر دعائیں اور طریقہ بتایا کہ دجال کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے۔ اب دجال ہے اب اس وقت کہاں، وہ کس مخلوق کا حصہ ہے، وہ کوئی جانور ہے یا کوئی انسان ہے، اس کے علامات، اس کے ساتھی، اس کے نکلنے کا وقت، اور کون سی چیزیں ہیں جو دجال کو خوش آمدید کہنے والی ہیں اور جو دجال کا لشکر بننے والی ہیں، یہ یعنی ایک لمبا موضوع ہے جو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین سامنے رکھنے سے اس کی نشاندہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے چاہتے تو معین دن ڈیٹ بتا دیتے، مگر اس میں حکمت تھی، جس طرح لیلۃ القدر نہیں بتائی معین، اسی طرح قرائن بتائے، علامتیں بتائیں۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی صدی والے بھی بے دھڑک نہ ہوں کہ اب تو مسئلہ کوئی نہیں، آگے جا کے ہونا ہے، ہمیں موج ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یہ بتایا، مگر یہاں بھی بہکنے والے بہکے، یعنی وہ مودودی نے لکھا کہ سرکار تو یوں ڈرا رہے تھے جیسے اس نے کل آ جانا ہے، تو آج تک نہیں آیا، تو پتہ چلا کہ معاذ اللہ سرکار کی خبریں ٹھیک نہیں تھیں، اور اس طرح کر کے یعنی اتنا وہ بھٹکا، اور پھر اب تک وہ ایڈیشن بدلتے رہے ہیں، کبھی جھوٹی نکلیں، کبھی واقعے کے مطابق نہ نکلیں۔ حالانکہ یہ تو اگر اعتراض ہوگا تو پھر قرآن پہ ہو جائے گا۔ اقتربت الساعہ، اللہ فرماتا ہے قیامت قریب آ گئی، قیامت قریب آ گئی ہے نا، سورت یہاں سے شروع ہوتی ہے نا، اقتربت الساعہ وانشق القمر، اب قریب آ گئی، کتنے صدیاں گزر گئی ہیں۔ تو کوئی کہے کہ تمہارے قرآن نے تو کہا تھا کہ قریب آ گئی، یعنی پرسوں آئے گی یا سال بعد آئے گی، یہ ابھی تک نہیں آئی، تو پھر کیا قرآن کی خبر بھی غلط ہے معاذ اللہ؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سفر اتنا طے کر چکی کہ کب تاریخ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ تھا تو پھر ابھی کتنا وقت رہتا تھا، مختلف نبیوں کے لحاظ سے سرکار نے فرمایا قریب آ گئی، اب میں ہوں اور آگے قیامت ہے، درمیان میں اور تو کسی نبی کا زمانہ ہی نہیں ہے، یعنی یہ ہے قریب آ گئی۔ تو اسی طرح دجال کے لحاظ سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور یہ دجال کی بات بھی ایسی ہے کہ جس میں آگے کرنے میں بھی کئی دجالی سوچ والے جو ہیں ان کو اس کا مغالطہ بھی لگا، اور اس پر بھی آ کر ان کے لیے آگے پھر عقائد اور نظریات میں کئی پھسلن گاہیں بن گئی۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ کے اندر فرمایا کہ آزمائش سب سے بڑی کیوں ہے۔ اس کی بھی میں ایک مثال بیان کر دوں کہ آج ہمیں تو یعنی یہ جو پچھلے سال کرونا کی صورت تھی، اس سال تو کچھ بندے دلیر ہو گئے ہیں، پچھلے سال جب اندھیر نگری تھی، مسجدیں بند تھیں اور خطبے بند اور سوشل ڈسٹینس پر مفتیوں کے فتوے اور وہ صورتحال، اور ایک نیا طریقہ، جماعتیں، ساری تاریخ میں ایسا نہیں تھا۔ اب دجال تو جو کرے گا تو پھر کیا حال ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امام حاکم نے مستدرک میں لکھا، اور آج جو لوگوں نے حق پہچاننے کی دلیلیں بنائی ہوئی ہیں، اگر
اللہ کا مقبول نہ ہوتا تو پھر کعبے کا دروازہ کیوں کھلا، یا وہ نجدی سچے نہ ہوتے تو پھر وہ ان کا کنٹرول کیوں ہے۔ اس طرح کی لوگوں کے آج اتنے ہی ان کا سٹینڈرڈ ہے سمجھنے کا حق کو۔ سرکار فرماتے ہیں دجال جو ہے وہ جس وقت چلے گا تو ایک بندے کو وہ یہ کہے گا ارائیت ان بعثت لک اباک و امک اتشہد انی ربک، یعنی کسی دیہاتی کو، بدو کو، ان پڑھ کو وہ کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو تیرے سامنے ابھی زندہ کر دوں، یعنی جس کا باپ بھی مرے ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں، ماں فوت ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو ابھی تیرے سامنے زندہ کر دوں تو کیا تو مان جائے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ معاذ اللہ۔ اب مومن پکا جو ہے وہ تو کہے گا کہ اس سے آگے بھی تو کوئی کچھ کر تو اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، لیکن عام بندہ جو ہے وہ کہے گا دیکھو اب مرے ہوئے کو زندہ کرنا، اتنے سال ہو گئے ہیں میرے ابے کو، اتنے سال ہو گئے امی کو، اور یہ کہتا ہے میں زندہ کروں تو کر لے، تو میں تجربہ کر لیتا ہوں، میں پھر کلمہ پڑھ لوں گا معاذ اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَقُولُ نَعَمْ، یہ بتانے کا بھی مقصد تھا کہ کون بنیں گے دجال کے ساتھی، کہ جو پلپلے ایمان والے ہوں گے۔ یعنی اب یہ بھی دیکھو نا کہ اپنا ایمان پرکھنے کے لیے کہ آج اگر یہ آپشن کسی کے سامنے رکھا جائے تو کتنے لوگ ہیں جو ڈھیلے ہو جائیں گے معاذ اللہ، کہ آخر آج تک گیا ہوا تو واپس کوئی نہیں آیا اور یہ کہتا ہے میں واپس لے آتا ہوں، تو پھر بات تو کچھ ہے۔ اور ایسے موقع پر صرف دلیل مانگنے سے ایمان چلا جاتا ہے، چلو کر کے دکھاؤ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَقُولُ نَعَمْ، یعنی یہ وہ بندہ ہے جو پھسل جائے گا، تو یہ اس کو کہے گا ہاں اگر تم میرے ماں باپ کو زندہ کر دو تو میں تجھے مانوں گا کہ معاذ اللہ تم خود اللہ ہو، میں مانوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، فوراً اس کے سامنے ہو بہو اس کا ابا سامنے آ جائے گا اور اس کی امی بھی، اور بولیں گے اس سے آ کے بات کریں گے، اور بات کیا کہیں گے یا بنیا، اے ہمارے پیارے بیٹے اتبعہ، اس کو مان جا۔ یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سیاستہ میں سے ابن ماجہ میں ہے، مستدرک للحاکم میں ہے۔ یعنی وہاں تو زندہ ہو کے آ جانا ہو بہو، اس پر ہی بہت بڑے اثرات مرتب ہوں گے، اور جب وہ آگے بول کے کہیں گے کہ بچے یا بنیا، پیار سے، اے پیارے چھوٹے بچڑے، اے ہمارے فرزند، اتبعہ فإنہ ربک، معاذ اللہ کہ اسے مانو یہ تمہارا رب ہے۔ اب پھر قسمت والا ہی برقرار رہے گا کہ اس نے جو پیش کی ہے چیز بڑی عجیب ہے، لیکن ایمان والا جب اس نے طے کیا ہوا ہے کہ صرف اللہ ہی خدا ہے تو اور کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا، وہ کہے گا تو 1000 بندہ زندہ کر، تو کروڑ کر، جو کچھ کر، مگر تو رب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اس قدر جب طوفان آئیں گے تو یہ معمولی جھونکے جو ہیں ان کی کیا حیثیت ہے کرونا جیسے جھونکوں کی؟ تو ایمان کامل جو ہے اس کے سامنے دجال کی ان حیثیتوں کا کوئی مکر نہیں چلے گا۔ یعنی وہ چونکہ یہ جو سامنے آئیں گے نا، سرکار فرماتے ہیں فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ، 2 شیطان، چونکہ شیطان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ کوئی روپ بھی اختیار کر سکتا ہے، تو ایک شیطان اس کے باپ کی شکل میں ہوگا، ایک اس کی ماں کی شکل میں ہو، اور باقی بولیں گے چونکہ ہیں ہی شیطان تو سارا انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔
تو اس طرح یعنی ایمان کے پکا ہونے کے لحاظ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس قدر حملہ کر جائے گا، لیکن جو قطعی اسلام کے عقیدے ہیں تمہیں یوں ڈٹ جانا چاہیے کہ اگرچہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ تمہارا ابا ہی ہے جو زندہ ہو گیا ہے اور بول بھی رہا ہے، مگر جو میں نے تمہیں سبق پڑھایا کہ خدا ایک ہے، تم نے اس سبق کو نہیں بھولنا، تو پھر کامیاب ہو جاؤ۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لحاظ سے یعنی یہ سب سے بڑا فتنہ کس طرح ہے اور کس انداز میں یعنی اس کی کاروائیاں ہیں۔ اب یہ جو لبرلزم ہے ہمارے ماحول کے اندر اور صلح کلیت ہے، پلپلا ایمان ہے، کچا نظریہ ہے، چڑھتے سورج کو سلام ہے، یہ سب دجالی سوچ ہے، اور بلالی سوچ یہ ہے کہ صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ۔ اب اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائیں ان میں سے یعنی اس وقت کورونا کی وجہ سے پچھلے سال اور اب اور آگے جو حج آ رہا ہے، اور اگر یہ سعودی رہے تو خاکم بدہن اب کبھی بھی پہلے جیسا حج نہیں ہو سکے گا، یعنی ہر حج کے موسم سے پہلے کرونا ضرور آئے گا۔ ان کا مزعومہ کرونا یعنی حقیقت میں تو ہے کچھ نہیں، یعنی ایک چھوٹی سی بیماری ہے، اس سے بڑی بڑی بیماری جن سے ایک ایک دن میں ہزار ہزار بندے 10 20 20 25 40 ہزار ایک دن میں فوت ہوتے رہے ہم سامنے، یہ نہیں کہ صرف نیٹ پر یا میڈیا کے ذریعے، ان بیماریوں کے ہوتے ہوئے بھی نہ عمرہ رکا ہے نہ حج رکا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسند ابی یعلا میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا لا تقوم الساعة حتی لا یحج البیت، فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ زمانہ نہ آ گیا کہ جب بیت اللہ کا حج چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یعنی حرمین شریفین کی یہ صورتحال اور شریعت میں تبدیلی، صفوں کے انداز میں تبدیلی اور ان جگہوں میں داخلے کے لیے جو سرٹیفکیٹ اور پابندیاں اور پورا نظام حج درہم برہم، یہ ہے دجالیت۔ اس کے مراحل یہ آن پہنچے، بڑے بڑے شقی بدبخت حکمران بنتے رہے اور دنیا میں آزمائشیں آتی رہیں، مگر یوں نہیں ہوا 14 صدیوں میں کہ جس طرح اب حج پر آ کر پابندیاں لگیں اور ایک اس طرح کا ڈراوا دیا گیا، اور یہ آگے یعنی قرائن بتا رہے ہیں۔ جس جو بات میں نے کہی میں غیب نہیں جانتا، مگر اگر یہ لوگ رہے، اگر انقلاب نہ آیا اور یہی طبقہ وہاں پہ رہا، یا انہی کا کوئی کزن جو امریکہ اور یہود کی فکر پر ہے، تو پھر کبھی بھی کرونا نہیں چھوڑے گا، کرونا ضرور آئے گا۔ یعنی جو ہی حج سیزن شروع ہوگا، درخواستیں دینے کا وقت ہوگا، کرونا آ جائے گا، اور پھر یہ کہ مسلمان اکٹھے نہ ہو سکیں، چونکہ اس کا کوئی توڑ نہیں تھا عالم کفر کے پاس کہ سالانہ اتنا بڑا مجمع لوگ اپنے پیسے بھر کے کریں، ایک دین کے علمبردار، توحید کے فرزانے، ختم نبوت کے دیوانے، اور کسی کے پاس اس کا 10واں کیا 100واں حصہ بھی نہیں تھا کہ تسلسل سے ہر سال کر سکیں یا عمرے کی شکل میں مسلسل کر سکیں۔
تو اسلام کی اتنی بڑی حقانیت کو داؤ پہ لگانے کے لیے یعنی اس کے مقابلہ انہوں نے اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کی، اگرچہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ نے تو اپنا نور مکمل کرنا ہی ہے اگرچہ انہیں اچھا نہ لگے۔ تو یہ جو تبدیلیاں مسلسل آ رہی ہیں، اور پھر اس میں ان ممالک کا اسرائیل جو اصل میں الکیان الصہیون ہے، یہودی سٹیٹ، اس کو ماننا، یہ یعنی دجال کے جو تمہیدی ذرائع ہیں وہ ہیں۔ پھر سعودی عرب میں جو ایک نیوم سٹی نام کی جگہ بن رہی ہے جہاں پر مسلم حکومت نہیں ہوگی، وہ بن اس لیے رہا ہے کہ نظام سارا غیروں کے ہاتھ میں ہوگا، تو وہ دوسرے لفظوں میں ایک افیشلی اڈا بن رہا ہے دجال کے لیے اور اس کے حامیوں کے لیے، اس کے لشکروں کے لیے۔ تو یہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے، جب ٹرمپ نے دورہ کیا سعودی عرب کا اور اس کے بعد پھر وہ گیا بیت المقدس، اور اس کے ہوتے ہوئے پھر یہ ہے کہ بیت المقدس کو ان کا یہود کا کیپٹل بنایا گیا، اور یہ سارے عرب حکمران بالکل گونگے بن کے بیٹھے رہے۔ تو اب وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے توڑ کے اندر نمازیوں کو چھلنی کیا جا رہا ہے، اور یہ آج بھی خواب خرگوش میں ہے، یعنی ان پر کیا بیت رہی ہے اور کیا ہو چکا ہے اور آگے اس کے اوپر کیا کچھ مرتب ہونے والا ہے، ان کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ یہ تو مزید سوچ رہے ہیں کہ کس نے تسلیم کیا وہ کیا فوائد لے رہا ہے، ہم بھی کریں، ہمیں بھی وہ فوائد ملیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کے آزمائش یہ ہے کہ جس طرح ہمیں تو پتہ ہے نا مسلک اہل سنت کے لحاظ سے، کہتے ہیں جب وہاں کعبے میں لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں۔ تو آج وہی فتنہ ہے کہ حکمران کہتے ہیں جب انہوں نے مان لیا تو ہم کیوں نہ مانیں، یعنی یہ ساری اس لابی کے پاس دلیل آ گئی اسرائیل کو ماننے کے لحاظ سے کہ وہاں کے نہیں مفتی، وہاں نہیں لوگ جانتے، قرآن تو وہاں اترا تھا، وہاں سارا دین ہے، اگر وہ اسرائیل کو مان لیں تو کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے جو مولوی ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں دین کا۔ اب یہ رستے سارے ہموار کر کے اگلے یعنی وہ جو گریٹر اسرائیل ہے یعنی مدینہ منورہ تک معاذ اللہ، یہ سارے وہ دجالی سلسلے معاذ اللہ آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سہارا معلومات کے لحاظ سے یہ بھی دیا، کیونکہ جس وقت فارس کا ایک شہر فتح ہوا ایران کے علاقے میں، تو اذا مناد ینادی الا ان الدجال قد خرج، ابھی صحابہ زندہ تھے، دور صحابہ میں ہی جب ایران فتح ہوا تو کسی نے اعلان کر دیا کہ دجال نکل آیا ہے، دجال کا ظہور ہو گیا ہے۔ تو اس وقت حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا نہیں، دجال نہیں نکلا، اور یہ لفظ یاد رکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہر زمانے میں یہ کام آئیں گے کہ دجال کب نکلے گا اور حالات کیا ہوں گے۔ یعنی یہ کب سے مراد کہ جب کوئی مثلا آج کہتا ہے کہ دجال نکل آیا ہے تو ہمارے پاس دلائل ہے، ہم کہیں گے نہیں نکلا، کہ جس کو تم دجال کہہ رہے ہو وہ کیا چیز ہے۔ حدیث یہ ہے، حضرت صاحب نے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا تھا لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکرہ وحتی تترک الائمۃ ذکرہ علی المنابر، فرمایا اس وقت تک دجال نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کا خیال ہی نہ نکل جائے، اور جب تک کہ خطیب منبروں پہ اس کا ذکر کرنا ہی نہ چھوڑ دیں۔ یعنی جب یہ ذہنوں سے ہی بات نکل گئی
دجال والی، تو پھر اس کا زمانہ آنا ہے، پھر آزمائش ہوگی. یعنی حقیقی طور پر جو اچانک کوئی ڈرانے کے لحاظ سے کوئی وام بھی ڈالے، تو اس لحاظ سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت کے مبلغ زندہ ہیں، وہ دجال کا رد کر رہے ہیں، وہ دجال کی تردید کر رہے ہیں، لوگوں کو دجال کے خلاف شعور دے رہے ہیں، ایسے حالات میں دجال نہیں نکلے گا. دجال تب نکلے گا کہ جب سارے مکھی پہ مکھی مارنے والے ہوں گے، اور کوئی بھی اس وقت حق بات بیان کر کے لوگوں کو دجال کے خلاف ابھارنے والا نہیں ہوگا. تو پھر اس کا عین وقت ہوگا جب وہ باہر نکل آئے گا. یعنی نکلنے کے لحاظ سے جو علامات ہیں دور کی، ان کی بھی رہنمائی کی کہ مسلسل جن میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور یہ کہ اچانک کوئی اس طرح دعویٰ کر دیتا ہے کہ پرسوں قیامت ہے اور اب دجال آج نکل آیا ہے اور یہ وہ ہے، تو اس طرح بھی نہیں. اس کے لحاظ سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے. دجال کے لحاظ سے اس وقت صرف ایک ہی حدیث میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دجال اس وقت کہاں ہے. یہ تقریباً یعنی 15-16 کتابیں جو حدیث کی ہیں، سب میں وہ حدیث موجود ہے جو اس وقت میں نے رکھی. ویسے تو سینکڑوں کتابوں میں ہے. یہ صحیح مسلم شریف کے اندر اس سلسلہ میں بنیادی حدیث ہے، کتاب الفتن و اشراط الساعہ. اس میں باب قصۃ الجساسہ، یہ جساسہ سین کے ساتھ ہے، جاسوس والا، جساسہ والا قصہ. جن کے پاس اردو مسلم شریف ہو تو وہ یعنی کتاب الفتن میں جو باب ہے، باب و قصۃ الجساسہ، اس میں اس کو دیکھیں. اور یہ بالکل آخر میں ہے، یعنی دوسری جلد جو ہے اس کے آخر میں جو بڑے سائز کی ہے، اور یہ جو بیروت والی اس کی چوتھی جلد میں ہے. اور عام یہ بات نصابوں سے بھی دور ہے کہ اب ہمارے نصاب بھی چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں شروع کتابوں کے، تو اس لحاظ سے بھی یہ چیزیں اوجل ہو گئی ہیں. اب یہاں پر یہ حدیث شریف مشکات شریف میں بھی ہے اور بغوی کی شرح السنہ کے اندر بھی ہے. اس پر مرقات شرح مشکات اور دیگر نے بڑی باتیں بھی کی ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا حل تدرون لما جمعتکم، صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے آج تمہیں کیوں جمع کیا؟ یہ سوال کیا سرکار نے مجمع سے. اور یہ بھی قیامت تک کے لیے خطابت کا ایک اصول تھا کہ اس طرح کر کے بات کرو گے تو سارے توجہ سے سنیں گے، کہ یہ نہیں کہ سارے ابھی کوئی یعنی توجہ نہ کی اور تم بات شروع کر دو. کہ یہ چونکہ مجمع جو تھا یہ روٹین سے ہٹ کے تھا، کوئی جمعے کا اجتماع نہیں تھا، تو فرمایا جانتے ہو میں نے تمہیں آج کیوں جمع کیا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا جواب یہ تھا، چونکہ صحابی تھے وہابی نہیں تھے، کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ ورسولہ اعلم، یعنی ہمیں کیا پتا، اللہ جانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے، یعنی بہتر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام جانتے. کیونکہ اب یہ جو فتح الباری بخاری کی شرح ہے اس پر یہ بن باز کے حاشیے میں لکھا ہوا کہ یہ کہا کرو اللہ عالم، ساتھ رسول ہو نہ کہا کرو. یعنی جو صحابہ کہتے تھے اس کے برعکس یہ درس دے رہے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، بات غیب کی تھی، کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم. یعنی یہ نظریہ کوئی اعلیٰ حضرت نے نہیں گڑھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لحاظ سے غیب کا عقیدہ رکھنا، یہ نظریہ تو صحابہ کا ہے. کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی واللہ ما جمعتکم لرغبت ولا رہبہ. یعنی عجیب وجہ بیان کی. یہ سارے
اجتماعات میں سے منفرد اجتماع تھا، کیونکہ کبھی اجتماع ہوتا تھا رغبہ کے لیے، کبھی ہوتا تھا رہبہ کے لیے، رغبت دلانا کہ نماز پڑھو اتنا ثواب ملے گا، روزہ رکھو اتنا ثواب ملے گا، یا اکٹھے ہو جاؤ مال غنیمت آ گیا ہے، اور ایسے ہی رہبہ کہ کبھی ڈرانا کہ اگر جو نہیں پڑھے گا نماز تو اس کے لیے یہ وعید ہے، یا یہ کہ سارے تیار ہو جاؤ دشمن مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں آج میں نے نہ تمہیں رغبہ کے لیے بلایا ہے نہ رہبہ کے لیے بلایا۔ ثم قال، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جماعتکم، لیکن میں نے آج تمہیں جمع کیا ہے دجال کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ یعنی جس دن یہ گفتگو ہوئی اس سے پہلے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار دجال پر گفتگو کر چکے تھے، لیکن آج ایک عینی گواہ ملا، عینی چشمدید آئی وٹنس جو دیکھ کے آیا تھا، اور جب دیکھ رہا تھا تو اس وقت نصرانی تھا، اب آ کے صحابی بن چکا تھا، اور اس نے جو کچھ بتایا سرکار نے پھر اپنی زبان سے مجمع کو سنایا، اور سنا کے بتایا دیکھو جو میں کہتا تھا وہی بالکل یہ بھی بتا رہا ہے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، نام یاد رکھنا ہے تمیم داری، دار کی طرف منسوب، داری، تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار نے فرمایا ان کا خود تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کان رجلا نصرانیا، وہ کرسچن بندہ تھا، فجا، وہ آیا ہے، واسلم، اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، وحدثنی حدیثا وافق الذی کنت احدثکم بہ عن المسیح الدجال، اس نے مجھے وہی بات بتائی ہے کنت احدثکم بہ، جو میں تمہیں بتایا کرتا تھا، یعنی پاسٹ کانٹینیو، ماضی استمراری، بار بار جو میں تمہیں بتایا کرتا تھا اس نے وہی بات آ کر مجھے بتائی ہے۔ کس کے بارے میں؟ مسیح دجال کے بارے میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں اور دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، لیکن معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مطلقاً مسیح کہا جاتا ہے، اور دجال کو جب کہا جائے تو پھر ساتھ دجال کہا جاتا ہے، مسیح دجال۔ مسیح فعیل ہے، فعیل کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے، فعیل۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہیں، یہ مبنی للفاعل ہے کہ آپ مس کریں اس طرح تو اندھے کو آنکھیں مل جاتی ہیں، کوڑ کا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اور مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اور دجال بھی مسیح ہے، کیوں؟ اس کی ایک آنکھ پر فرشتے نے ہاتھ مار کے اس کو کانا بنا دیا ہے، یعنی وہاں مبنی للمفعول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح بمعنی ماسح ہیں، اور یہ دجال مسیح بمعنی ممسوح ہے، اور بھی یعنی اس کے بہت سے فرق ہیں، لیکن اس وقت صرف مختصر جو ہے کہ اس کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، مگر اللہ کے نبی مسیح اور لحاظ سے ہیں اور یہ مسیح اور لحاظ سے ہے، اور اس کو پھر جب بھی ذکر کیا جائے اسلامی لٹریچر میں تو صرف مسیح نہیں کہا جاتا بلکہ مسیح دجال کہا جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمیم داری کہتے ہیں انہو راکب فی سفینۃ بحریہ، وہ ایک بحری جہاز میں، یعنی اس زمانے کا جو ایک سٹینڈرڈ جہاز تھا، چھوٹی کشتی نہیں بڑا، اس جہاز میں وہ بیٹھے تھے، ما ثلاثین رجلا من لخم، اور 7 لخم قبیلے کے 30 بندے تھے،
3 و جزام، اور جزام قبیلے کے، یہ خود ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ 30 اور بندے بھی ہیں، ان کی بھی ملاقات دجال سے ہوگی، اور یہ جو 30 ہیں یہ لخم اور جزام کے ہیں۔ فَلَائِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ، تو دوران سفر رستہ بھول گئے، یا اتنی طغیانی تیز تھی کہ اس جہاز کو کنٹرول کرنا یا اپنے راہ پہ رکھنا ان کے بس میں نہ رہا، اور کہیں سے کہیں پہنچ گیا، 1 مہینہ یہ اسی میں موجود رہے، یعنی کوئی جو بھی انہوں نے سامان کھانے کا رکھا ہوا تھا اس میں، مہینہ تک انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہم نے جانا کس طرف ہے، یعنی اتنا دور پانیوں میں وہ جہاز ان کو لے کے چلتا پھرتا رہا۔ لغوی معنی ہے لعب بہم الموج شہرن، کہ سمندر کی موجیں 1 مہینہ ان سے کھیلتی رہیں اور ان کو چکر دیتی رہیں، اور وہ اس بحری سفینے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بالآخر مہینے کے بعد ایک جزیرے کے پاس ان کا جہاز پہنچا، یعنی جہاں سمندر کے اندر تھوڑی سی انہیں خشک جگہ نظر آئی، تو وہاں جس وقت یہ پہنچے، فَأَرْفَعُوا إِلَى جَزِيرَةٍ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، سورج غروب ہونے کا وقت تھا، اور یہ مہینہ اپنے وطن سے دور اس جزیرے کے پاس یہ پہنچے، اور یہ گفتگو سرکار صحابہ کے سامنے فرما رہے ہیں، یعنی ہمارے لیے اس لیے اس کا ایک حرف قطعی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بیان کیا، ہم نے تو سرکار کے لفظوں کو دیکھنا ہے۔ فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ، یہ اقرب اور اقرب 2 طرح پڑھا جا سکتا ہے، تو اس طرح آج بھی ہے کہ بڑے جہازوں میں پھر چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی رکھی جاتی ہیں کہ کہیں حادثہ ہو تو ان کو استعمال کر لیا جائے، تو جزیرے کے قریب جا کر، یعنی آگے جب جہاز کا مزید قریب ہونا پانی گہرا نہ ہونے کی وجہ سے مشکل ہوا، تو چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر یہ جزیرے میں داخل ہوئے۔ فَلَاقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ، جب یہ جزیرے میں داخل ہوئے تو سامنے ایک جانور کھڑا تھا، احلب، جس کے بال بڑے موٹے موٹے تھے، وہ کثیر الشعر تھا، لا یدرون ما قبلہ من دبرہ، یعنی اتنے زیادہ بال تھے کہ یہ پہچاننا مشکل تھا کہ اس کا اگلا پاسا کون سا ہے اور پچھلا کون سا ہے، منہ کدھر ہے، اس کی پشت کدھر ہے، یعنی اتنے اس جانور پر بال تھے، لیکن بولی انسانی بولتا تھا، اور اس کا باقاعدہ قرآن میں ہے، اس کو دابۃ الارض کہتے ہیں، اس کا قرآن میں ذکر ہے، تو یہ دابۃ الارض وہاں موجود تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب اس کو دیکھا کہ یہ عجیب چیز ہے، اس جیسا آگے کبھی جانور دیکھا نہیں، قالوا ویلک ما انت، انہوں نے کہا تو تباہ ہو جائے، تو ہے کیا، ما انت، قالت انا الجساسہ، اس نے کہا میں جساسہ ہوں، میرا نام جساسہ ہے، جساسہ جاسوس، یعنی میں دجال کی خبر دینے والی ہوں، میں جساسہ ہوں۔ یہاں پھر یعنی 2 طرح کی حدیثیں ہیں، کہ دوسری حدیث میں ہے کہ جب صحابہ نکلے تو آگے ایک عورت کھڑی تھی جزیرے میں، اور اس میں ہے کہ یہ دعوت الارض تھا، تو تطبیق جو ہے وہ یہ کی کہ یعنی وہ دجال کے 2 ذرائع تھے، ایک وہ عورت وہ علیحدہ ہے اور یہ دعوت الارض علیحدہ ہے۔ اب یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ زبان رسالت سے بیان ہونے والا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس نے ان سے گفتگو میں کہا، ان طالقوا الی ھذا الرجل فی الدیر،
کہ یہ جو جزیرہ ہے اس کے اندر ایک گرجا ہے، اس گرجے میں ایک انسان ہے اور وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، انطلقوا، تم اس کی طرف چلو، اس گرجے کے اندر ایک انسان ہے۔ اور ساتھ یہ کہا فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبْرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، اسے بڑا شوق ہے کہ تو اس سے بات کرے۔ یہ پھر یعنی چونکہ اس کے ریلیشن تھے اس کے ساتھ، دعوت الارض تھا، کہ اسے یعنی یہاں بڑی دیر ہو گئی ہے اور اسے کچھ خبریں چاہیے ایک علاقے کی، اور وہ مجھے کہتا رہتا ہے کہ کوئی بندے آئیں کہیں سے تو مجھے ملاؤ۔ اسے بڑا شوق ہے کہ وہ کوئی انسانوں سے ملاقات کرے، تو تم آگے ہو، تم اس کے پاس یہاں گرجے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ صحابی حضرت تمیم داری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لما سمت لنا رجلا فرقنا منہا، جب اس نے یعنی ایک تو ویسی وہ ڈرونی سی چیز تھی اور بولی انسانی تھی، اور جب اس نے آگے یہ کہا کہ گرجے میں ایک بیٹھا ہوا ہے اور وہ تمہیں ملنا چاہتا ہے، تو ہمیں اس سے ڈر آیا، یہ جو خبر دینے والا جانور تھا، کہتے ہیں فرقنا منہا، ہم اس سے ڈر گئے، ان تکون شیطانہ، کہ کہیں یہ جن نہ ہو، شیطانہ کا اطلاق مؤنث جن پر، کہ یہ جو جانور ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کوئی جن ہے، یعنی اس طرح کی عجیب و غریب یہ باتیں کر رہا ہے کہ انہیں ہمارا شوق ہے اس کو اور ادھر جا کے ملو۔ کہتے ہیں فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا، تو ہم نے یعنی جلدی جلدی اسے چھوڑا کہ یہ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، ہم ادھر جاتے ہیں جہاں کوئی انسان ہے اندر گرجے میں، حتیٰ دخلنا الدیر، یہاں تک کہ ہم اس گرجے میں داخل ہو گئے، فَإِذًا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسان رَأَيْنَاهُ، ہم نے آج تک اتنے بڑے جثے والا انسان نہیں دیکھا تھا جتنا اس جزیرے کے اس گرجے کے اندر تھا، جس جزیرے میں ہم مہینہ سفر کرنے کے بعد پہنچے تھے اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ محل وقوع کیا ہے، اتنا بڑا اس کا جثہ تھا۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھو کہ یہ سب کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کا جسم مضبوط بھی بڑا تھا، اور پھر وہ اس حالت میں تھا، یعنی آزاد نہیں تھا، وہاں پر جکڑا ہوا تھا، مجموعاتن یادہ الی عنقہ، اس کے یہ جو ہاتھ ہیں گردن پر پیچھے باندھے ہوئے تھے، اور ما بین رکبتیہ الی کعبیہ بالحدید، اس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک ساری اس کی جو پنڈلیاں تھیں وہ بیڑیوں سے بھری ہوئی تھیں، یعنی صرف ایک بیڑی اسے نہیں ڈالی گئی تھی، بہت طاقتور تھا، اور اس کو گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ بھی گردن پر باندھے ہوئے تھے۔ فقال اخبرونی عن نخل بیسان، پھر ان سے گفتگو جب شروع ہوئی تو یہ پھر جا کے انہوں نے کہا تو کیا بلا ہے، تو اپنا کوئی تعارف کروا۔ تو اس نے یہ کہا مجھے چھوڑو، مجھے کچھ سوالوں کے جواب دو۔ اس نے پھر 4 سوال کیے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چاروں سوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیے۔ اس طرح ذکر ہے، کہتے ہیں قلنا ویلک ما انت، ہم نے اسے کہا تو تباہ ہو جائے، تو کون ہے، یعنی جیسے پہلے وہ دابا کو کہا تھا، ویلک ما انت قال قد قدرتم علی خبری، اس نے کہا یہاں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا، آ گئے ہو تو میری بات کا جواب دو، مجھ سے نہ پوچھو۔ قد قدرتم علی خبری، یعنی مجھ سے مل لینا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ فاخبرونی ما انتم، تم بتاؤ تم کون ہو۔ دجال نے آگے سے ان سے سوال کر دیا، اور یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہو رہا ہے۔
انہوں نے جواب دیا قالوا نحن اناس من العرب، ہم عرب لوگ ہیں، رکبنا فی سفینۃ بحریہ، ہم ایک کشتی میں بحری سفینے میں بیٹھے تھے، فصادفنا البحر حین اغتلم فلعب بنا الموج شہرا، سمندر میں طغیانی آئی اور ہم رستہ بھٹک گئے اور 1 مہینہ موجیں ہمیں چکر دیتی رہیں، اور اس کے بعد ہم اس جزیرے کے پاس پہنچے۔ فقال، اس نے کہا چلو مجھے بتاؤ، یہ پہلا سوال ہے، اخبرونی عن نخل بیسان، مجھے بیسان جگہ میں جو کھجوروں کے باغات ہیں ان کے بارے میں خبر دو۔ بیسان کے اندر، اب یہ سارے سوالات جو ہیں یہ سرزمین فلسطین کے بارے میں ہیں، یعنی چونکہ پرانا جو جغرافیہ تھا، شام کا اطلاق اردن اور یہ جو فلسطین، لبنان، اس پورے ایریے پہ ہوتا تھا، تو اس ایریے کے لحاظ سے سوالات تھے، اور پھر خصوصی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس کا سوال تھا۔ اس نے کہا بیسان کے بارے میں مجھے بتاؤ، یعنی یہ آج جغرافیے میں باقاعدہ یہ جگہ نامزد ہے، پہچانی جاتی ہے، میرے پاس اس کی تصویر بھی ہے، اور عربی جو اس وقت کے عرب ہیں انہوں نے کتابوں میں وہ تصویر چھاپی ہوئی ہے کہ یہ پوچھا تھا دجال نے اس وقت حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیسان، یہ لفظ آپ بھی پکا لیں سین کے ساتھ، بیسان کے بارے میں بتاؤ مجھے۔ اس سے کہا بیسان کے بارے میں تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یعنی بیسان کے بارے میں سوال کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، تم کو کیا چیز تمہیں مطلوب ہے کہ بیسان کا ہم کیا بتائیں تجھے؟ تو اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ حل تثمرو، کیا وہاں کھجوریں پھل دے رہی ہیں؟ بیسان کے باغ کے جو کھجوریں ہیں مجھے یہ مطلوب ہے کہ کیا وہ پھل دے رہی ہیں؟ قلنا نعم، تو ہم نے کہا ہاں ان کو پھل ہے، یعنی ہم جانتے ہیں اس علاقے کو، وہ کھجوریں پھل دے رہی ہیں۔ قال، اب اس نے اس پر تبصرہ کیا، کہتا ہے تبصرے کے اندر انہا توشکو اللہ تثمرا، قریبی وہ وقت آئے گا وہ کھجوریں پھل دینا بند کر دیں گی۔ یعنی یہ جو سوال ہے اصل میں وہ جکڑا ہوا اپنے لیے کہ میں نکلنے کا وقت جو اسے معلوم تھا، ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ جب بیسان کے کھجور کے درخت بانجھ ہو جائیں گے اور کھجوریں نہیں لگیں گی تو وہ میرے نکلنے کا وقت ہوگا کہ میں جزیرے سے اس جہاں باندھا ہوا ہوں میں یہاں سے نکل سکوں۔ تو مجھے کوئی پتہ نہیں، تو میں یعنی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بیسان کے درختوں کے بارے یہ چیز بتائیں کہ وہ پھل دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، اگر اب تک دے رہے ہیں تو ابھی میرے نکلنے کا وقت نہیں، جب نہیں دیں گے تو پھر میرے نکلنے کا وقت آ جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد اخبرونی ان بحیرہ الطبریہ، مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ بحیرہ چھوٹا سمندر، طبریہ یعنی یہ اردن اور فلسطین کا جو جوڑ ہے اس کے قریب یہ ہے، یعنی یہ بھی اسی علاقے کا ایک حصہ ہے، تو اسی سے ہی وہ مشہور، یعنی اس کے قریب امام طبرانی جو ہیں وہ یعنی اسی گاؤں کے ہیں جس کے ساتھ یہ سمندر ہے۔ بحیرہ طبریہ یعنی موجودہ جو اردن، چونکہ اردن اور فلسطین بالکل آپس میں قریب قریب ہیں، یعنی اردن کے کچھ علاقوں سے پہاڑیوں سے مسجد اقصیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے، تو طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ اس کے بارے میں کیا پوچھنا ہے؟ حل فیہا ماء، کیا اس میں پانی ہے یا پانی خشک ہو گیا ہے؟ قلنا ہی کثیرۃ الماء، ہم نے کہا اس میں تو بہت پانی ہے۔ قال ان ماءها یوشک
این یذھبا او یذھبا، وقت آئے گا اس کا پانی خشک ہو جائے گا. یعنی یہ اس کو دوسری معلومات تھیں کہ جب اس سمندر کا پانی خشک ہوگا تو پھر میری یہاں سے جان چھوٹے گی، پھر زمین کو روندنے کا میرا وقت آ جائے گا اور میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا. یہ دوسرا سوال اس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا. پھر اخبرونی ان این زغرا، زغر چشمے کے بارے میں مجھے بتاؤ. حل فی العین ماء، کیا اس میں پانی موجود ہے؟ وحل یزرع اہلھا بماء العین، اور کہاں کیا اس علاقے کے لوگ اس پانی سے، چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں؟ یہ تیسرا اس کا سوال تھا. قلنا نعم ہی کثیرۃ الماء واہلھا یزرعون من مائھا، ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں. اب یہاں اس نے پہلے دو سوالوں پر جو تبصرہ کیا تھا وہ نہیں کیا، یعنی حدیث میں وہ ذکر نہیں ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پانی یہ ختم ہو جائے گا. پہلے جو کھجوروں کے بارے میں کہا کہ وہ پھل نہیں دیں گی، اور پھر یہ جو طبریہ بحیرہ تھا اس کے لحاظ سے کہا کہ وہ خشک ہو جائے گا. اب موجودہ جو لیٹسٹ معلومات ہیں یعنی اس بحیرہ طبریہ کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ اس کے مجموعی پانی میں سے چوتھا حصہ باقی رہ گیا ہے. یہ یعنی مجموعی پانی جتنا اس کا پہلے کبھی ہوا کرتا تھا، سمٹتے 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 نیچے آتے 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 چوتھا حصہ پانی رہ گیا ہے. یہ جو نہایت العالم کے اندر بھی اس کی تصویر دی ہوئی ہے، اور بھی جو لیٹسٹ اس وقت عرب کی کتابیں ہیں، چونکہ وہ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی زمین پہ نامعلوم جگہ ہو، یہ جو علامتوں والی ہے یہ معلوم جگہ ہیں، اور یہ بھی یعنی فلسطین کے ایریے کا وہ جو کھجوروں والا باغ ہے وہ بھی فلسطین کا، اور یہ بھی اس سے اٹیچ جگہ ہے. تیسرا زغر وہ بھی اسی علاقے کا ہے. اب چوتھا سوال، اخبرونی عن نبی الامیین، نبی الامیین، امیوں کے نبی کی مجھے خبر دو. ایک تھا نا نبی امی کی، امی کو نبی کی صفت بنایا جائے، اس نے کہا امیین کے نبی، یعنی عربوں کے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تم مجھے خبر دو. ما فعل، کیا بنا ان کا، کیسی رہی نبوت ان کی، یعنی ما فعل انہوں نے کیسے اپنی نبوت کا نظام چلایا. تو کہتے ہیں کہ قلنا، ہم نے کہا قد خرج من مکہ ونزل بیثرب، کہ مکہ مکرمہ سے تو وہ نکل آئے ہیں، ہجرت کر لیا انہوں نے، اور یثرب میں اس وقت وہ رہتے ہیں. یعنی تمیم داری بھی چونکہ ایک جنرل معلومات تھی، کلمہ تو پڑھا نہیں تھا اس وقت جب دجال سے ملاقات کر رہے تھے، تو کہا کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ چکے ہیں یثرب میں. اس نے سوال کیا. یہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو چوتھا سوال تھا، اسی کے اندر پھر یہ سوال ہے، اقاتلہ العرب، کیا عربوں نے ان سے لڑائی لڑی، عربوں نے ان سے جنگ کی، ان کا رستہ روکا؟ قلنا نعم، ہم نے کہا ہاں عربوں نے ان سے لڑائیاں لڑیں. اس نے پھر آگے سوال کیا کیف صنع بہم، تو پھر یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے ان عربوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جب انہوں نے ان کا رستہ روکا، ان سے جنگیں کی، تو انہوں نے ان کا کیا کس طرح سلوک کیا ان کے ساتھ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ، ہم نے کہا عربوں پر تو وہ غالب آ گئے. یعنی عرب سارے اب یا تو ان کا کلمہ پڑھ گئے ہیں یا پھر تباہ ہو گئے ہیں، عربوں پہ وہ غالب آ گئے ہیں. یعنی ایک جو معلومات تھیں ان نصارہ کے پاس کہ نبوت، ہجرت تو انہوں نے کی ہے مگر مدینہ منورہ میں آ کے بڑے طاقتور ہو گئے ہیں اور جنگیں ہوئی ہیں اور عربوں پہ وہ غالب آ چکے ہیں. لفظ یہ تھے قد ظہر علی من یلیہ من العرب واطاعوہ،
کہ جو بھی عرب کے ایریے ان کے قریب قریب تھے ان پہ وہ غالب آ گئے ہیں اور عربوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے۔ اب یہ جملہ ہے جو کہ ایک تاریخی جملہ ہے، یعنی جس جملے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی دجال سے، مگر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رب اس کی زبان سے بھی بیان کروا رہا۔ جس طرح وہ شیطان نے بھی آیت الکرسی کا درس دے دیا تھا تو سرکار نے فرمایا ان الکذوب قد یصدق، بڑا جھوٹا بھی کبھی سچ بول جاتا ہے۔ دجال تھا مگر پھر بھی یہ جملہ بول گیا جب پتہ چلا کہ عربوں سے جنگیں ہوئی ہیں، عربوں پہ وہ غالب آ گئے ہیں، عربوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے، تو کہتا اما ان ذالک خیر لہم، یہی عربوں کے لیے بہتر تھا۔ ان ذالک خیر لہم ان یطیعوہ، کہتا ہے ورنہ ان سب کا بھٹتا ہو جانا تھا اگر اطاعت نہ کرتے، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا کہ انہوں نے اطاعت کر لی ہے۔ اور ویسے بھی یعنی جو ویسے کامیابی ہے آخرت کے لحاظ سے، وہ بھی اس پر بھی شارحین نے بڑی بحث کی ہے کہ اس کا مطلب کیا کیا ہو سکتا ہے۔ آخری جملہ یہ بولتے ہیں کہ جب دشمن بھی تھا اور دشمن چوٹی کا تھا اور سب سے بڑا فتنہ اور اپنے آپ کو اللہ کہنے والا، وہ آخر کیوں اس کی زبان سے نکل گیا یہ لفظ کہ عربوں نے جو ان کو رسول مانا ہے تو اچھا کیا ہے۔ يحتمل انه من باب الصرف صرفه الله تعالى عن الطعن فيه والتكبر عليه كالمغلوب عليه والماخوذ عليه فلا يستطيع ان يتكلم بغيره تأييدا لنبيه صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ رب کا تصرف تھا کہ اتنا بڑا متکبر کہ جو کہ کہے گا میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، رب نے اس کو بھی سرکار کے سامنے جھکا دیا کہ اس جزیرے کے اندر بھی جہاں بظاہر سرکار کا کوئی غلام نہیں ہے کہ وہ سرکار کی توہین نہ کر سکے اور سرکار پر تنقید نہ کر سکے، یہ رب نے اس کا دل پھیر دیا کہ اگرچہ وہ جو بھی تھا لیکن اس جگہ اس نے یہی کہا کہ عرب اچھے رہے ہیں جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی ہے۔ اب اس نے کہا چلو میں اپنا بھی بتا دیتا ہوں، وَإِنِّي مُخْبِرَكُمْ أَنِّي، میں تمہیں اپنا بتاؤں میں کون ہوں؟ کہتا انی انا المسیح، یعنی اس نے کہا کہ میں ہوں مسیح، یعنی خود تو اپنے آپ کو دجال نہیں کہتا تھا، یعنی اس نے صرف مسیح کا لفظ بولا اپنے بارے میں، انی انا المسیح، یعنی مسیح دجال، میں وہ دجال ہوں، مسیح دجال، وَإِنِّي یوشک ان یؤذن لی فی الخروج، وقت تھوڑا ہی رہ گیا ہے مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی۔ یعنی یہ وہ تھوڑا مطلب یہ ہے کہ صدیاں بیت گئیں اس کو اس جزیرے میں، اس گفتگو کے وقت تک بھی، جو کہ پہلے نبیوں کے زمانے میں بھی جو پیدا ہوا تھا اور اسی جزیرے میں تھا، اور اب اس کو اگر مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اس کو 70-80 صدیاں گزر گئی ہیں، تو اب تو اس کے لیے پھر تھوڑا ہی تھا پیچھے کہ اب میرا پیچھے جو ہے وہ تھوڑا سا زمانہ رہ گیا ہے، یا پہلے سارے انبیاء کے زمانے کے لحاظ سے کہتا بس تھوڑا سا زمانہ رہ گیا میرا تو میں اس میں اب باہر نکلوں گا۔ ان یؤذن لی فی الخروج، مجھے اذن دیا جائے گا، یعنی جو اللہ کے نزدیک طے ہے، یعنی اسے یہ پتہ ہے کہ یہ جو میرے سنگڑ مجھے مارے ہوئے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کھلنے ہیں، اور پھر جو ہے وہ میں نے زمین میں دوڑنا ہے۔ فَأَخْرُجُ فَأَسِيرُ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں سیر کروں گا، فَلَا أَدَعُ قَرْيَةً إِلَّا هَبَتُّهَا فِي 40 لَيْلَةً، 40 راتوں میں پوری زمین کور کر جاؤں گا، کوئی ایک بستی بھی ایسی نہیں ہے غیر مکہ و طیبہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سوا، یعنی یہ اس کو بھی معلومات پوری تھیں اس وقت بھی کہ جو اس کے ساتھ ہونا ہے جب اس نے آنا ہے
جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صحابہ کو بتا چکے تھے۔ ہم نے پچھلے سال وہ کرونا والے مسئلے میں کہا تھا کہ مدینہ منورہ کی شاہراہوں پہ فرشتے کھڑے ہوں گے، دجال کو اندر نہیں آنے دیں گے، کرونا کو کیسے اندر آنے دیں گے؟ یعنی دجال تو تھا مگر کرونا نہیں تھا، کرونائی نہیں تھا کہ اس کا نظریہ یہ ہو کہ میں نے گھس ہی جانا ہے اندر، میں نے چلی جانا ہے۔ کہتا ہے کہ میں فلا ادعو قریۃ، میں کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا، نکرہ النفی، ہر بستی میں جاؤں گا، ہر بستی جاؤں گا سوائے مکہ مکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے۔ وہ کیسے ہیں؟ کہتا ہما محرماتان علیہ، وہ دونوں مجھ پہ حرام ہیں، ان کا میں بھی احترام کروں گا، ادھر میں نہیں اندر داخل ہو جاؤں گا، میں باہر رہوں گا۔ کہتا کلما اردت ان ادخل واحدا، حرمین میں سے جس حرم میں بھی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، ویسے جائے گا تو ضرور۔ اس کا ذکر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ احد کے پیچھے ایک پہاڑ ہے جہاں آ کر وہ ڈیرا لگائے گا، اور اتفاق سے اس کے لیے ایک محل بھی وہاں بنا دیا گیا ہے اس کی آمد سے پہلے۔ تو وہاں جا کر کہتا ہے کہ جب بھی میں پھر ارادہ کروں گا دن رات میں 24 گھنٹوں میں کہ میں اندر داخل ہو جاؤں، تو پھر کلما اردت ان ادخل واحدا منہما استقبلنی ملک بیدہ السیف سلطا، تو آگے فرشتہ کھڑا ہوگا اور اس کے ہاتھ میں تلوار وہ ہوگی جو نیام سے باہر ہوگی۔ تو اس واسطے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، کیونکہ اگر آگے گیا تو فرشتہ تلوار مار کے میرا خاتمہ کر دے گا۔ تو یہ سیکورٹی ہے مدینہ منورہ کی اور مکہ مکرمہ کی۔ یعنی کہاں یہ نظام اور کہاں آج کے لولے لنگڑے سائنسدان اور ان کے ماننے والے، کون سی ٹیکنالوجی فضاؤں پہ پہرا دے سکتی ہے؟ کہ دجال مانتا ہے کہ مدینہ مدینہ ہے، مکہ مکہ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی چوکیاں نیچے بنا کے فورس کھڑی ہوگی اندر نہیں داخل ہونا، پاسپورٹ چیک کراؤ۔ دجال جیسا جو اتنا بڑا شیطان، اتنا بڑا مکار اور خود اپنے آپ دجال، اس کے پاس کوئی ایسی چال نہیں کہ اندر داخل ہو سکے۔ فرشتے جو ہیں وہ ضرور تاڑ لیں گے اس کو، اور تان لیں گے پھر اگر وہ آ گیا سامنے تو۔ اچھا جی، تو یہاں پر یہ کہتا ہے یسدونی عنہا، وہ مجھے روک لیں گے۔ یعنی یہ جزیرے میں بند اس وقت بھی اسے یہ پتا تھا، اور اتفاق سے یہ ساری باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صحابہ کو بتا چکے تھے، اور اب سرکار خوش ہو رہے تھے، دیکھو صحابہ جو میں نے کہا تھا وہی بات نکلی ہے نا، کہ یہ تمیم داری نے اس سے سن کے آ کر بتائی ہے جو میں ادھر تمہیں بتاتا تھا۔ یعنی میری معلومات، یہ سرکار کو خوشی ہے کہ، اور یہ دعویٰ کیا، فرمایا کسی نبی نے دجال کے بارے میں وہ کچھ نہیں بتایا جو میں نے بتایا ہے۔ پھر کہتا وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقَبٍ مِّنْهَا مَلَائِكَةٌ، یہ جو انتظام ہے نا کسی ایک گیٹ پر نہیں، مدینہ منورہ کے ہر داخلی رستے پر یہی ہے شرع۔ کل نقب، جس طرح یہ اردو میں نقب لگانا، تو یعنی داخلے کے لیے جو بھی کوئی گیٹ ہے اس پر یہ صورتحال ہے۔ ملائکہ یحرسونہا، جو گارڈ ہیں وہاں پر حفاظت کر رہے ہیں، وہ مجھے آگے نہیں جانے دیں گے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تو سرکار بیٹھے ہوئے تھے منبر پر، تو صحابہ جو ہیں وہ لفظوں کی ویڈیو بناتے تھے، یہ ویڈیو نہیں لفظوں کی، کہ بعد والوں کو ہو بہو منظر سامنے آ جائے، الفاظ ایسے بولتے تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اس بیان تک پہنچے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے جملہ حالیہ ہے، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حال یہ ہے کہ سرکار کیا کر رہے تھے؟
وَتَانَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنبَرِ، سرکار نے اس حال میں کہ اپنا عصا منبر پہ مارا اور فرمایا کوئی عام بات نہیں، طیبہ طیبہ ہے۔ یعنی یہ ہے صحابہ کی پوری یعنی ڈیوٹی اور ان کا کمال۔ ویسے تو صرف لفظ ہی بتا دیتے کہ سرکار نے پھر فرمایا کہ طیبہ طیبہ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ سرکار نے اپنا عصا منبر پہ مار کے فرمایا ہاذہ طیبہ ہاذہ طیبہ ہاذہ طیبہ، یعنی 3 بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا دارالہجرت، یہ طیبہ ہے، دجال کیسے داخل ہو سکے۔ یعنی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ اپنا عصا مار کے، مخصرہ یہ عصا ہے منبر پہ، یعنی اس سے بھی پتہ چلا کہ عصا ہاتھ میں ہونا اور پھر تقریر میں مار بھی لینا اس کو منبر پہ، یا پھر مکہ ہی مار لینا اس طرح، یعنی یہ اسی کا بعض نے یعنی مکہ کے ساتھ بھی ترجمہ کیا، لیکن جو زیادہ شارحین ہیں انہوں نے عصا کے ساتھ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی جانب میں اس طرح مارا اور مار کے سرکار نے فرمایا ہاذہ طیبہ ہاذہ طیبہ ہاذہ طیبہ، یعنی تاکید کے لیے 3 بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب جس وقت یہاں پہنچے فقالا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل كنت حدثتكم، بتاؤ یہی میں بیان کرتا تھا نا تمہارے سامنے۔ الا هل كنت حدثتكم، كنت حدثت ماضی استمراری، یہی میں کہا کرتا تھا نا تمہیں، یہی میں حدیث بیان کرتا تھا۔ فقال الناس نعم، تو سب نے کہا ہاں بالکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو فی بحر الشام او بحر الیمن لا بل من قبل المشرق، فرمایا وہ جزیرہ وہ بحر شام میں ہے، یعنی بڑا عجیب انداز ہے، یعنی بیان کرتے کرتے سرکار پھر حکمت کے تحت مبہم کر گئے۔ کس طرح؟ فرمایا وہ بحر شام میں ہے یا بحر یمن میں ہے، یہاں پہنچ کر رسول اکرم فرماتے ہیں نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ الا انہو فی بحر الشام او بحر الیمن لا بل من قبل المشرق، تو یعنی جو حکمت تھی کہ اس کو کچھ پردے میں بھی رکھنا ہے کہ جہاں وہ باندھا ہوا ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ وہ چھپی ہوئی جگہ ہے، تو اس لحاظ سے یعنی اگرچہ آج دنیا بڑی ایڈوانس ہو چکی ہے تو ایسے جزیرے ابھی تک ہیں کہ یعنی جہاں انسانوں کی ان حالات میں بھی رسائی نہیں ہے، اگرچہ بحری جہاز اور کیا کچھ بن چکا ہے، اور اسی لیے یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں ریکارڈ پر کہ کچھ جہاز اڑے اور پھر ملے نہیں واپس، گرے کہاں تھے کہاں پہنچے کہاں، یعنی کچھ بحری جہاز اور کچھ ہوائی جہاز، یعنی اس لیٹسٹ دنیا کے اندر بھی آج بھی یعنی ایسا کوئی ماحول معاملہ ہے کہ جہاں وہ گم ہیں، اور وہ بحر ہے کہ جس کے اندر وہ جزیرہ ہے جس کے اندر دجال جو ہے وہ باندھا ہوا ہے اور اس نے نکلنا ہے۔ یہ سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر موجود ہے۔ اب اس کی باقی باتیں انشاءاللہ پھر کسی وقت کریں گے۔ صرف آج جو ہے وہ فلسطین کے لحاظ سے جو موجودہ صورتحال ہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت پاکستان اور افواج پاکستان سے بالخصوص
یعنی افواج پاکستان کا جس طرح فرض ہے واگا بارڈر سے انڈین فورس کو آگے نہ آنے دینا، اس سے کہیں بڑا فرض ہے مسجد اقصی کی حفاظت کرنا۔ تو ترجیحی بنیاد پر اعلان کیا جائے کہ پاکستان کی فوج بیت المقدس کی حفاظت کے لیے پہنچ رہی ہے۔ آپ سب یہ تقاضا کرتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ آپ کے مشورے سے اگلی بات، اور اگر ان کی کوئی مجبوریاں ہیں تو رب کعبہ کی قسم ہمیں تو اجازت دے دیں، یعنی آخر فلسطینی ان سے پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد ہیں، غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو کچھ چھوٹے موٹے پتھر تو ہم بھی مار لیں گے اور کچھ گولیاں ہمارے سینے بھی ٹھنڈی کر دیں گے، اور قدس کی حفاظت کے لیے اگر ہمارا لہو کام آ جاتا ہے تو اس سے بڑا اور فائدہ کیا ہوگا۔ اس بنیاد پر یعنی حکومت بالکل واضح لفظوں میں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس فوج کو اجازت دی جائے، پاکستان کی سیکورٹی کے لیے بھی رہیں، لیکن ایک بڑی بہادر اور تجربہ کار فوج کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر وہاں بھیج دیا جائے فلسطین میں اقصی کی حفاظت کے لیے، تو انشاءاللہ ہمارے فوجی ان صہیونیوں کو دن دہاڑے تارے دکھا دیں گے۔ اور اگر یہ فرض کیا نہیں بھیجنا چاہتے، حالانکہ یہ اسلام کی فوج ہے، اس کا فرض پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ اسلام کے بارڈر پر بھی پہرا دینا ہے، ضرور بھیجنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں بھیجتے تو کم از کم ہمیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دے دیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، سنی ماؤں کے بیٹے آج بھی اپنے خون سے بیت المقدس پر پہرا دے کے دکھا دیں گے۔ الجہاد الجہاد سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد، فلسطینیوں سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، فلسطینیوں سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ۔ اس وقت یعنی میں ایک خاص حوالہ اہل فلسطین کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے علماء نے پہلے یہ ان کو سنایا ہوا ہو، یقیناً وہ بڑے دلیر ہیں، بڑے بہادر ہیں، مسلسل کئی نسلیں ان کی بیت المقدس پر قربان ہونے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ہم یہاں سے ان کے لیے کچھ بھی نہیں بھیج سکے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث شریف ان کے لیے کروڑوں میزائلوں سے بھی زیادہ پاور دینے والی ہے، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے یہ فرمایا تھا، لا تزال اصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولہ وعلی ابواب بیت المقدس وما حولہ لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الی ان تقوم الساعہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر تو دمشق کے بارے میں دی، دوسری خبر جو مسند ابی یعلا، کون سی کتاب ہے؟ مسند ابی یعلا میں حدیث نمبر 6386، 6386، جس کے بارے میں مجمع الزوائد میں کہا گیا کہ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، اور یہ پھر ہمارے عقیدے کے لحاظ سے ہی بات ہے کہ غیب کی خبر سرکار دے رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزال عصابۃ من امتی، ہمیشہ
ایک جماعت میری امت سے یقاتلون علی ابواب بیت المقدس، بیت المقدس کے دروازوں پہ وہ کھڑے ہو کے لڑیں گے. علی ابواب بیت المقدس، یہ بیان وہی کریں گے جو امام احمد رضا کے عقیدے پر ہوں گے، اور جن کو یہ ہے کہ انہیں کل کی خبر نہیں، وہ یہ کیسے بتائیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب بیت المقدس وما حولہ، ہمیشہ میری امت کا ایک لشکر، میری امت کی ایک جماعت وہ جہاد کرے گی، قتال بالسیف، یعنی دست بدست لڑائی میں شریک ہوگی بیت المقدس کے دروازوں پر، وما حولہ، اور جو اس کے ارد گرد جگہ ہے اس پر وہ موجود ہوں گے. لا یضرہم خذلان من خذلہم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر بربادی مسلط کرنے والے ان کو کبھی بھی رسوا نہیں کر سکیں گے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی شہادت نہیں ہوگی، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی دلیل، اپنی حجت، اپنی برہان پر سچے ہوں گے، کوئی انہیں جھوٹا نہیں کر سکے گا، اور نہ وہ اس میں اپنا قدم پیچھے ہٹائیں گے، نہ وہ معافی مانگیں گے، نہ وہ اقصیٰ کے وارث ہونے سے دستبردار ہوں گے. سرکار فرماتے ہیں لا یضرہم، ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. کیا؟ خذلان من خذلہم، لغوی معنی ہے کہ جو ان کو رسوا کرنا چاہتا ہے ان کا رسوا کرنا ان کو نقصان نہیں دے گا. یعنی ادھر تو حملے پہ حملہ ہے، بچھاڑ ہے آگ کی، دھماکے ہیں بمبوں کے، لیکن لا یضر خذلان من خذلہم. اگر اتنا کسی اور سے ہوتا تو کب سے نام و نشان مٹ چکا ہوتا. آج بھی تصویریں جو تم دیکھتے ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں، یعنی یہ ہے حدیث سے ثابت کہ وہ ہمت نہیں ہاریں گے، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ بھاگیں گے نہیں. یعنی یہ ہے دلیل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی صداقت کی. آج انہیں نظر آ رہا ہے کہ سارا کفر تو ہمارے مقابلے میں ہے، اور سعودی عرب سویا ہوا ہے، کویت ہے، سارے عرب ممالک ہیں، سارے اسلامی دنیا، ہمیں کوئی پہنچ نہیں رہا، تو چلو کوئی گزارا کر لیں یہود کے ساتھ، کوئی معاہدہ کر لیں، کوئی کسی طرح ہم پیچھے ہٹ جائیں، دستبردار ہو جائیں. مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سرکار کی آنکھ دیکھ رہی ہے. یا اہل فلسطین ینظرکم رسولکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ینصرکم، اللہ ینصرکم، اللہ ینصرکم بے جاہر نبیہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. وقد اخبر رسولکم صلی اللہ علیہ وسلم انکم علی الحق، انکم علی الحق، لا یضرکم صہیون ولا ساکرہ. کوئی دشمن صہیونی بگوڑا تمہیں نقصان نہیں دے سکتا. نقصان وہ ہے اس کا ہوتا ہے جو حق چھوڑ جائے، اور جو حق پہ جان دے وہ نقصان میں نہیں، وہ حسینی ہو جاتا ہے. تو یہ میرے پاس تحفہ تھا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کہ تمہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اور تم جب نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چنے ہوئے ہو، تمہارے بازوؤں پہ سرکار نے فخر کیا ہے کہ تم ابواب بیت المقدس پہ ڈٹ جاؤ گے. وما حولہ، اور ارد گرد جو علاقہ ہے اس پر تم کھڑے ہو کر حق پہ پہرا دو گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے تمہارا نام لے کے تم پہ فخر کیا، اور تمہیں یہ
हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दे दी, ला यदुर्रहुम खिज़लानु मन खाज़लहुम ज़ाहिरीन अलल हक। ज़ाहिरीन का मतलब है गालिब होंगे, गालिब रहेंगे। किस पर? गालिब, हक पर मौजूद होते हुए गालिब रहेंगे। कितनी सदियों तक? फरमा इला अन तक़ूम अस्साह, क़यामत आ जाएगी, फलस्तीनी फिर भी हारेगा नहीं। इला अन तक़ूम अस्साह। तो जिस उम्मत का इतना मजबूत राबता है अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और जिस ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर गली महल्ले के बारे में उस वक़्त देख के शाबाश दी थी, वो उम्मत कैसे आज बातिल के सामने झुक जाए? हाँ, ये जो शुरू में मैं बात कर चुका हूं कि दज्जालियात की बुनियाद पर जो इसराइल को तस्लीम करने और यहूद से यारियां लगाने और क्रिश्चियन जो है उनसे दोस्तियां करने का वबाल है, वो इन बादशाहों की वजह से नहूसत अपनी जगह है, लेकिन ये उम्मत हक की अलंबरदार है। और मैं ये समझता हूं कि इस असरे हाजिर में फलस्तीनियों की माओ ने और फलस्तीनियों ने इस पूरी उम्मत का कफारा अदा कर रखा है। यानी फर्ज तो हम पे भी है कि हम जाके बैतुल मुकद्दस पे पहरा दें। मशरिक वालों पे फर्ज है, मगरब वालों पे फर्ज है, क्योंकि जिनका किबला है बैतुल मुकद्दस अक्सा वो हम हैं, पूरी उम्मत। और हमारी जगह वो खड़े हैं दलेर, हाथों में पत्थर लेकर, और वहां आग से टकरा रहे हैं, बारूद से टकरा रहे हैं, और इस अंदाज में अल्लाह के फजल से खड़े हैं कि वहां कुदस की फिदाओं से भी लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं आ रही।